بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، واقعہ کربلا پارٹ 7 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بانجے سب ہو گئے نثار، ہر لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ حضرت حر کی شہادت آپ نے سنی، یوں یکے بعد دیگرے حضرت امام کے وفادار جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ بھائی بھتیجے بانجے میدان کربلا میں داد شجاعت پیش کرتے ہوئے حضرت امام پر قربان ہو رہے ہیں۔ اب میدان کربلا میں ایک بڑا ہی عجیب موڑ آ گیا ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت، پانی پینے کو نہیں، اہل بیت اطہار کی زبانیں سوکھی ہیں، ایک قطرہ آب میسر نہیں ہے، اور حضرت امام کے مبارک خیمے میں بڑا ہی عجیب منظر ہے۔ وہ منظر کیا ہے کہ حضرت امام کے نور نظر ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر حضرت امام سے میدان کربلا میں جانے، اپنا سر کٹانے، خون میں نہانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر جو ہیں ہم شکل مصطفیٰ تھے، ان کا سراپا مصطفیٰ جان رحمت سے ملتا تھا۔ حضرت علی اکبر حضرت امام سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام جب دل نانا جان کی یاد میں تڑپتا، جب نانا جان کی یاد تڑپاتی تو شہزادہ علی اکبر کو دیکھتے دل کو چین آ جاتا۔ اب کیسے اس ہم شکل مصطفیٰ کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں؟ شہزادہ علی اکبر منت سماجت کر رہے ہیں، بہت اصرار کر رہے ہیں۔ یہ کون اصرار کر رہے ہیں کہ جن کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی نہیں ہوا کہ حضرت امام نے ٹالی ہو، جو منہ سے نکلا حضرت امام نے ویسا ہی کیا۔ لیکن اب آرزوئے شہادت کا اصرار اس حد پر تھا، اور شوق شہادت نے ایسا وارفتہ بنا دیا تھا کہ چاروں نچار حضرت امام کو اجازت دینا پڑی۔ حضرت امام نے اس ہم شکل مصطفیٰ کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، نیزہ اس نازوں کے پالے کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اس وقت اہل بیت رضوان کی بیویوں اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، جن کا کنبہ قبیلہ
برادر و فرزند سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں، اور یہ جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا ہے۔ ان مصائب کو اہل بیت اکرام نے رضائے الہی کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا، اور یہ انہی کا حوصلہ تھا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر خیمہ سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ فاطمی سورج میدان کربلا میں چمکنے والا ہے، اب یہ فاطمی گل میدان کربلا کو اپنی خوشبو سے مہکانے والا ہے، چہرے کی تجلی سے معرکہ کارزار کو منور کرنے والا ہے۔ یہ شہزادہ علی اکبر ہے جو میدان کربلا میں آتے ہیں۔ میدان کربلا میں فاطمی نوجوان جب تشریف لائے، جوانی کی بہاریں قدموں پر نثار ہو رہی تھی، برگ گل اس کی نزاکت سے منفعل، حسن کی تصویر مصطفیٰ کی تنویر حبیب کبریا کے جمال اقدس کا خطبہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ چہرہ طابہ اس روئے درخشاں کی یاد دلا رہا تھا ان سنگ دلوں پر جو اس گل شاداب کے مقابلے کا ارادہ رکھتے تھے، ان بے دینوں پر بے شمار لعنت جو حبیب خدا کے نون حال کو گزند پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ اسد اللہ کا شیر میدان میں آیا، صف اعداء کی طرف نظر کی، اسد اللہ کی ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی مبارک زبان سے رجز پڑھنا شروع کیا۔ انا علی ابن حسین ابن علی، نحن اہل بیتی اولا بالنبی۔ جس وقت شہزادہ علی وقار نے یہ رجز پڑھا ہوگا، کربلا کا چپا چپا ریگستان کا ذرا ذرا کانپ گیا ہوگا۔ ان پتھر دل بدبختوں کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نوبادہ چمنستان رسالت کی زبان شیریں سے یہ کلمے سنے، پھر بھی ان کی دشمنی کی آگ سرد نہ ہوئی، ان کے کمینے سینے پر جو کینہ تھا وہ دور نہ ہوا۔ لشکریوں نے عمر سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جس کی ہیبت و سولت سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں؟ شان شجاعت اس کی ایک ایک ادا سے ظاہر۔ کہنے لگا، یہ حضرت امام حسین کے فرزند ہیں، صورت و سیرت میں اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ ہم شکل مصطفیٰ سے جنگ کریں گے، اس آقا زادے کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور اس جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ بے مروتی، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید پلید کے انعام و کرام کی طمع اور دولت و مال کی حرص نے انہیں اس طرح سے گرفتار کیا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ کے باغی بنے، آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور اپنے دارین کی روح سیاہی سے بچنے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شہزادہ علی وقار نے جب مبارز طلب فرمایا، صف اعداء میں کسی کو جنبش نہ ہوئی، کسی بہادر کا قدم آگے نہ بڑھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک گلہ ہے جو دم بخود اور ساکت ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا، اے ظالمان جفا کش، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہے وہ میدان میں آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ آؤ دیکھو
زور بازوئے علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سامنے آؤ، مگر کسی کو ہمت نہ ہو رہی تھی کہ آگے بڑھتا، کسی کے دل میں تاب نہ تھی کہ اس شیر ضیاء کے سامنے آتا۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خون خار میں سے کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو میرے شہزادے نے حضرت امام علی مقام کے شہزادے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے نور نظر، ہم شکل مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، سراپا مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر نے اب ان بد باطنوں پر خود آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ جس طرف بھی آپ چلتے، آپ بد باطنوں کے سر اڑاتے جاتے۔ اگر مشرق سے حملہ کرتے تو وہ منتشر ہو جاتے، مغرب سے حملہ کرتے تو یہ بد باطن منتشر ہو جاتے۔ شہزادہ علی اکبر ان کی صف درہم برہم کرتے جا رہے ہیں اور بد باطنوں کے سر ان کے جسموں سے جدا ہو کر گر رہے ہیں۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلوار کا وار تھا۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائے عظیم معلوم ہوتی تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت کے گل شاداب کو پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے بابا جان، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ غلبے کی کیا انتہا، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ اور اس میں جان بازانہ دوڑ دھوپ، گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ دھوپ کی گرمی کی وجہ سے آگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس وقت حلق تر کرنے کے لیے چند قطرے مل جائیں تو فاطمی شیر ان بد خصلتوں کو خاک میں ملا ڈالتا۔ شفیق باغ نے جان باز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اس وقت اس تشنائے شہادت کو دیا جاتا۔ دستے شفقت سے مبارک چہرے سے غبار صاف کیا اور اپنی انگشتری فرزند ارجمند کے دہان اقدس میں رکھ دی۔ والد بزرگوار کی شفقت سے فی الجملہ تسکین ہوئی۔ پھر شہزادے نے میدان کا رخ کیا، پھر صدا دی حل من مبارز، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق سے کہا بڑے بے شرم ہو، ایک اہل بیت کا شہزادہ ہے اور تمہاری صف درہم برہم کر رہا ہے، اگر تم میں تھوڑی سی بھی بہادری ہے تو جاؤ، جا کر حملہ کرو اور فتح یاب ہو جاؤ۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے موصل کی حکومت جو ہے وہ یزید سے لے کر دوں گا۔ تو طارق کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اہل بیت اطہار کے مقابلے میں آ کر اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر لوں، لیکن تم اپنا وعدہ وفا نہ کرو۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور کہا کہ یہ میرا پختہ قول ہے۔ اس پر وہ دنیا کا حریص، وہ لالتی کتا موصل کی حکومت کے لالچ میں گولے بستان رسالت کے مقابلے کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ والا تبار پر نیزہ کا وار کیا۔ شہزادہ علی جان نے اس کا نیزہ کا وار رد کیا اور اس کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم زمین پر آ گرا۔ شہزادہ علی شان نے با کمال ہنرمندی گھوڑے کو اینٹ دے کر اس کو روند ڈالا اور اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آیا، وہ بھی جلاتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا شہزادہ علی شان پر حملہ آور ہوا، لیکن شہزادہ علی شان نے اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اسے جب وہ مر گیا، اس کی لاش کو دیکھا تو اس کا دوسرا بھائی اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا، تو شہزادہ علی وقار نے اس پر بھی اس ہیبت سے، اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ وہ بھی زمین پر آ گیا اور تڑپ تڑپ کر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ حال دیکھ کے دشمنوں کے بڑے بڑے بہادر جو ہیں
ان کے پیتے پانی ہو رہے ہیں۔ اب کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ آ کر شہزادہ علی وقار کا مقابلہ کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑے ہی مشہور اور بڑے ہی بہادر محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو 1,000 سواروں کا دستہ دے کر شہزادہ علی وقار کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ مل کر شہزادہ علی وقار پر حملہ کرتے ہیں۔ اس حملہ میں شہزادے کے ہاتھ سے کتنے بد نصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے۔ آپ پر پیاس کی شدت ہوئی، پھر گھوڑا دوڑا کر اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں العطش العطش، پیارے بابا جان پیاس کی بڑی شدت ہے۔ اس مرتبہ حضرت امام نے فرمایا اے میرے نور دیدہ، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت قریب ہے، آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ علی اکبر کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور لشکر دشمن کے یمین و یسار پر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ لشکر اشرار نے یک بارگی چاروں طرف سے حملہ کیا اور شہزادے کو گھیر کر آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی طرف سے تلوار آ رہی ہے تو کسی طرف سے نیزے سے وار کیا جا رہا ہے تو کسی طرف سے تیر آ رہا ہے۔ یک بارگی حضرت امام علی اکبر پر وار کیا جاتا ہے۔ شہزادہ علی وقار زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے آواز دی یا اباتا ادرکنی، اے میرے والد بزرگوار، بابا جان مجھے لیجئے۔ حضرت امام گھوڑا دوڑا کر میدان میں پہنچے اور جان باز نونہال کو خیمے میں لائے۔ وہ آپ کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، اپنا سر والد کی مبارک گود میں دے کر فرمایا بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، بہشتی دروازے کھل گئے ہیں، حور شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔